317 ہجری میں حجر اسود چوری ہو گیا تھا۔ یہ جو بحرین کا سردار تھا نا اس وقت، جہاں پہ وہ کرامتا جو لوگ رہتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، اور یہ بڑے شدت پسند لوگ تھے، اور خاص طور پہ اہل بیت کی محبت کا یہ لوگ بڑا دم بھرتے تھے۔ تو خانہ کعبہ پہ باقاعدہ حملہ ہوا، خانہ کعبہ پہ قبضہ کیا گیا۔ ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعہ کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے کہ اس قبیلے کا جو سردار تھا ابو طاہر کرامتی، وہ حجر اسود کو چرا کے لے گیا تھا، اور خانہ کعبہ کی جو چادر تھی وہ بھی چرا لی گئی تھی، خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا وہ بھی اکھاڑ کے لے گیا تھا وہ شخص۔ مقام ابراہیم جو ہے، جو اس وقت کعبہ کی حفاظت پہ مسلمان مامور تھے، انہوں نے مقام ابراہیم کو چھپا دیا تھا، ورنہ وہ شخص اس کو بھی چوری کر کے لے جاتا۔ اور تقریباً 22 سال تک جو حجر اسود ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر نصب نہیں رہا۔ 22 سال یہ بحرین کا جو گورنر تھا، جو ابو طاہر کرامتی ہے، یہ اس کے قبضے میں رہا تھا۔ اور بعد میں جب بنو عباس کا دور آیا تو بنو عباس کے دور میں جو حجر اسود ہے وہ بہت بھاری قیمت کے اوپر پیسے دے کے واپس منگوایا گیا، اور 22 سال کے بعد حجر اسود جو ہے اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر دوبارہ نصب کیا گیا۔ حجر اسود کی جہاں پہ تاریخ بتائی جاتی ہے، تاریخ دانوں نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حجر اسود کو باقاعدہ چوری کیا گیا، اور اس کے بعد تقریباً 22 سال کے بعد جو ہے وہ حجر اسود جو ہے اپنی جگہ پہ نصب کیا گیا۔